السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو آج کے وقت کے امام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق امام مہدی اور پوری دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان کے مطابق جو ایک مسیحا ایک ریفارمر کا انتظار کر رہے ہیں، وہی امام مہدی، ان کا ایک الہام جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ اب یہ جو الہام ہے یہ پہلے الفاظی طور پہ، عملی طور پہ افریقن بادشاہوں کا اسلام قبول کر کے احمدیت کے ذریعے اسلام میں داخل ہونا تو سچا ثابت ہو چکا ہے، لیکن چند دن پہلے کا ایک نظارہ جو پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ایک وزیر جو ایشین ممالک کے متعلق برطانیہ میں اس وقت فرائض انجام دے رہے ہیں، ان کا تعلق بھی جماعت احمدیہ سے ہے۔ وہ جب پاکستانی دوروں پہ پہنچے تو وہاں پہ جو وزراء یا حکومت کے اعلیٰ عہدیداران یا غالباً وزیر اعظم، انہوں نے ان کے ساتھ ملاقات رکھی اور بیٹھ کے گفتگو کی۔ اب اس پس منظر کے ساتھ اگر دیکھیں تو جماعت احمدیہ کی تاریخ میں آئندہ آنے والے چند سالوں میں انشاءاللہ تعالی جب بڑے بڑے امیر ممالک، بڑے امیر جو ممالک ہیں ترقی یافتہ، ان کے اندر وزراء اور جو لیڈران ہیں وہ بننے کی جب توفیق ملے گی تو یہی پاکستانی قوم جس کے اندر فسادی ملا یا مولویوں نے اپنی قوم کو یہ سبق پڑھایا ہوا ہے کہ احمدیوں یا قادیانیوں کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا یا لین دین کرنا یا کسی بھی فائدہ مند کام جس میں احمدیوں کے ساتھ تعلق رکھ کے اٹھایا جا سکے وہ سب حرام ہے۔ اب یہ جو مولوی ہیں ان کی تو سمجھ لگتی ہے کہ روزی روٹی کھانا پینا اس بات سے جڑا ہوا ہے کہ انہوں نے مذہب کو بیچنا ہے یا مذہب سے جڑی ہوئی باقی باتوں کو کیش کروانا ہے، اور جماعت احمدیہ کے جو افراد یا جو بھی ذات ان کو انہوں نے قوم کے سامنے بگاڑ کے پیش کرنا ہے۔ جیسا کہ سبھی دوست ورلڈ وائڈ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک احمدی جب ہوتا ہے تو وہ ان کی اسمبلی یا قانون کے مطابق غیر مسلم، اور جیسے ہی وہ پاکستان کی آب و ہوا یا بارڈر سے باہر نکلتا ہے تو مسلمان آٹومیٹک شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ لوگ یا یہ قوم کب تک اس بات کا انکار کریں گے کہ جماعت احمدیہ کے جو افراد دنیا بھر میں ترقیاں حاصل کر رہے ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ کر جب اسی ملک کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر ان کو انہی احمدیوں کے آگے بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی، بات کریں گے، پھر ان مولویوں کا کیا ہوگا؟ وہ ایک محاورہ ہے نا کہ بڑا مشہور، اب وہ مجھے تھوڑا سا ہے تو عجیب لگ رہا ہے ایک فلم کا ڈائلاگ، اب تیرا کیا ہوگا کالیا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان مولویوں کو یہ کہنا بنتا ہے کہ اب تمہارا کیا ہوگا مولویا، جب احمدیت پوری دنیا میں ممالک کے اندر بڑے بڑے عہدے اور بڑے بڑے لیڈران کی شکل میں چھا چکی ہوگی تو پھر اس ملک کے مولویوں کا کیا ہوگا، ان کی روزی روٹی کس طرح چلے گی؟ یہ ایک چھوٹا سا مضمون جو ہے
وہ میں آپ کے سامنے ابھی پڑھ کے سناؤں گا. کسی دوست نے اس دورے کے متعلق اپنے جذبات کا اظہار کیا، اپنے خیالات کا اظہار کیا بڑے اچھے الفاظ میں، تو میں اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. شام کی جو سیر ہے وہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ اس وقت کر رہے ہیں. سورج جو ہے وہ سامنے غروب ہوتا نظر آ رہا ہے، بلکہ غروب ہو چکا ہے، اور بائی چانس اوپر ایک جہاز بھی نظر آ رہا ہے. کرونا حالات میں اس طرح جہازوں کا نظر آنا یہ بھی اب ایسی ہے جیسے گاؤں سے بچے آتے تھے نا شہر میں بتیاں دیکھنے کے لیے کہ بتیاں. اب تو پوری دنیا میں اس طرح جہاز بھی نظر آئے تو لوگ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ بھی جہاز نظر آیا. بہرحال یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑی پیچھے کونکسٹائن، اور یہ ہماری واک گاہ یا سیر گاہ صبح اور شام. باقی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ وہ والا مضمون وہ شیئر کرتا ہوں. چند الفاظ آپ نے سن لیے، یہ اسی تناظر میں وہ مضمون آگے چلے گا. اس طرح کی جو صبح اور شام ہلکی سی واک 10-12 منٹ 15 منٹ کی اس کے جو مناظر ہیں وہ جب دوستوں کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں اور ساتھ چند باتیں بھی ہوتی ہیں تو بعض اوقات اس میں بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ بعض دوست، آج ہی ایک دوست نے مجھے توجہ دلائی کہ میں جو صبح کی سیر کے اندر فرینکفرٹ کی صبح کی ریل پیل کا لفظ استعمال کرتا ہوں، یہ لفظ بیسیکلی مال کا ریل پیل کے متعلق استعمال ہوتا ہے. صبح کے لیے جب آپ یوز کریں تو وہ چہل پہل کا لفظ ہے. بڑی خوشی ہوئی یہ جان کے. ایسے ہی دوست جو دوسروں کی گفتگو میں یا بعض نکات میں اگر کوئی غلطی دیکھیں تو وہ اپنی طبیعت کے مطابق اپنے علم کے مطابق اس کی تصحیح ضرور کروایا کریں. ایسے ہی ایک دوسرے سے مل کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور بعض نکات جو ہیں وہ کھل کے سامنے آتے ہیں. اب یہ دو روزانہ مناظر اور پھر ساتھ واک اور گفتگو، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو دوست سنیں یا دیکھیں ان کی نظروں کو بھی کچھ کیا کہتے ہیں پہنچے تو خوشی ملائمت پہنچے یہ نظارے دیکھ کے، اور ان کے ذہن کو بھی کچھ انجوائمنٹ ہو یہ باتیں سن کے، اور پھر وہ آگے سے اپنی رائے کا اظہار کریں، اپنے کمنٹس دیں کہ کس طرح اس کو اور مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے. کیونکہ سیر کی توجہ دلانا یا ترغیب دلانا میرا خیال ہے کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. یہ نظارے دیکھ کے ساتھ ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور پھر کبھی دل کر ہی پڑے گا کہ بھی ہم بھی باہر نکلیں، جو کہ صحت کے لیے بہت ضروری ہے. باقی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں بعض ایسے نکات ہوتے ہیں کہ جن سے ہر کسی کا ایگری کرنا لازمی نہیں ہے، لیکن وہ اپنا نقطہ ضرور بیان کر سکتا ہے، اپنے کمنٹس دے سکتا ہے کہ میں فلاں بات سے ایگری ہوں اور میرے خیال میں یہ بات جو ہے یہ مناسب ہے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے. تو امید ہے دوست یہ بات ذہن میں رکھ کے انشاءاللہ تعالی اپنے کمنٹس کے اندر اس کا اظہار کریں گے. اور یہی زندگی ہے، زندگی ایسے ہی گزرتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. اب یہ سنیں، یہ کسی دوست نے جو چھوٹا سا مضمون لکھا، ہمارے جو ایک احمدی دوست انگلینڈ سے پاکستان یا ایشیا کے دورے پہ گئے تھے، وہ وزیر مملکت ہیں برطانیہ میں غالباً ایشین ممالک کے لیے، تو وہ جب ٹور پہ پہلے بھی گئے تھے اب بھی گئے، اس کے اوپر انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. تو یہ سنتے ہیں. سنا تھا احمدیوں سے تعلق رکھنا حرام ہے. یہ واقعہ چند روز قبل اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دل لاہور میں پیش آیا، جس میں برطانوی وزیر برائے جنوبی ایشیا لارڈ طارق احمد صاحب اور برطانوی ہائی کمشنر کرسچین ٹرنر صاحب کی غالباً وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سمیت پاکستانی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات ہوئی. ان اعلیٰ عہدیداروں میں شامل جناب شیخ رشید جو مجاہد ختم نبوت بھی کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ جناب شاہ محمود قریشی، شیریں مزاری صاحبہ وغیرہ شامل تھیں. ان چند لمحوں کی ملاقات میں پاکستانی علماء کرام،
جو کہ عالم اسلام کے ٹھیکیدار بھی کہلاتے ہیں، ان کی تمام دن رات کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ ان کی دن رات کی جد و جہد، جس میں قادیانیوں یا احمدیوں کو پاکستانی اسلام سے خارج کر دیا تھا، اور تمام علماء نے متفقہ طور پر فتویٰ بھی جاری کیا تھا کہ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ احمدیوں سے کسی بھی قسم کا تعلق نہ رکھے۔ یہ بات آج تک ہر روز پاکستان کے کسی نہ کسی کونے میں بغیر کسی وقفے تک یاد کروائی جاتی ہے، دیواروں پر بھی لکھی جاتی ہے، مسجدوں اور جلوسوں میں بھی دہرائی جاتی ہے کہ احمدی واجب القتل ہیں، مگر پھر بھی ہمارے حکمران مشہور زمانہ احمدی جناب لارڈ طارق احمد صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد ایک پاکستانی احمدی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا عمران خان اور حکومت پاکستان نے لارڈ طارق سے ہاتھ ملا کر وہی غلطی تو نہیں کی جو بانی پاکستان جناب محمد علی جناح نے سر ظفر اللہ خان سے ہاتھ ملا کر غلطی کی تھی۔ یہ تو حکومت پاکستان کو پاکستان حکومت کو مسئلہ صرف غریب احمدیوں سے ہے، جن کو احمدی ہونے کی وجہ سے نوکری نہیں ملتی۔ یہ ان کاروبار نہیں چلنے دیتے۔ یہ پاکستانی حکومت کی کیسی منافقت ہے جہاں لارڈ طارق صاحب کو VIP پروٹوکال سے نوازا جاتا ہے، جبکہ غریب احمدی کو اس کی دھرتی پر نہ زندہ رہنے تک کی اجازت ہے، نہ ہی اس دھرتی کی زمین میں اس کو دفن ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ کیسی منافقت ہے؟ یہاں پنجاب پولیس کی مدد سے احمدیوں کی عبادت گاہیں توڑی جا رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف لارڈ طارق صاحب کو چائے پلائی جا رہی ہے۔ یہ کیسی منافقت ہے؟ یہاں پاکستانی جیلوں میں آج تک درجنوں احمدی صرف اس وجہ سے قید ہیں کیونکہ انہوں نے سماجی میل ملاقات میں السلام علیکم کہہ کے مخاطب کیا اور سلامتی کی دعا دی تھی، مگر جناب لارڈ طارق نے پاکستانی میڈیا کے چینل ARY پر بہت آرام سے السلام علیکم تک کہہ دیا تھا۔ یہ ہے پاکستانی قوم کی دوگلی پالیسی، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولویوں کی لگائی ہوئی وہ آگ جس کے اندر آج پاکستانی قوم بھسم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم اور عقل دے۔ سنا تھا احمدیوں سے تعلق رکھنا حرام ہے۔ یہ واقعہ چند روز